والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آج میں نے سوچا آپ کے سامنے ایک ایسی بات بتاؤں جس کا ہمیں زندگی بھر فائدہ ملے گا، کیونکہ ہم سب لوگ کمانے والے ہیں، گھر کے ذمہ دار اور سرپرست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر گھر کی کفالت کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ جو گھر کا ذمہ دار اور سربراہ ہوتا ہے، گھر کی کفالت کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو خاص طور سے ہم لوگ پردیس میں رہنے والے اپنے والدین کو چھوڑ کے آئے ہیں، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، اور اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ ان سب کی کفالت ہمارے سر پہ اور ہمارے ذمہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے کہ جو مرد ہے وہ عورتوں کی، اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرے۔ یہ ذمہ داری ہمارے سر پہ ہے۔ اس ذمہ داری میں ایک چیز اگر ہم بڑھا لیتے ہیں، ملا لیتے ہیں، تو اس کا فائدہ ہمیں بہت اچھا ملے گا۔ ذمہ داری تو ادا ہی کر رہے ہیں، اس ذمہ داری میں بس ایک نیت کا اضافہ کرنا ہے، ایک ارادہ اور ایک جو ہے فکر اس میں داخل کرنی ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا اجر ملتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، وہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ بخاری میں 5351 نمبر کی ہے، اور صحیح مسلم میں 1002 نمبر کی ہے۔ اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اذا انفق المسلم نفقة على اہلہ وهو يحتسبها كانت له صدقہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا انفق المسلم نفقة على اہلہ، جب مسلمان اپنے اہل پر خرچ کرتا ہے، نفقہ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، مال صرف کرتا ہے، وهو يحتسبها، اس حال میں کہ اللہ رب العالمین سے اجر کی امید لگاتا ہے، کانت لہو صدقہ، تو یہ خرچ کرنا اس کے لیے صدقہ کے مد میں ہو جاتا ہے، صدقہ کے باب سے ہو جاتا ہے۔ ایک طرف دیکھیں، ہم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، پردیس میں ہیں، ہم کتنی پریشانی جھیلتے ہیں، محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں، اور جو سیلری ہمیں ملتی ہے وہ پوری سیلری گھر بھیج دیتے ہیں۔ انتہائی تکلیف میں ہم زندگی یہاں گزارتے ہیں۔ ہم اپنے گھر والوں کا سکھ چین سوچتے ہیں، محنت مزدوری کر کے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ سارا پیسہ ہم گھر ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اپنے لیے مختصر پیسہ رکھتے ہیں۔ اگر 2000 کی سیلری، اس میں سے ایک مہینے کے خرچ میں سے 200 300 400 ریال 500 ریال ہم اپنے لیے رکھتے ہیں، جس میں دوا علاج سارا کچھ انکلوڈ ہوتا ہے، اور اس تنخواہ میں سے اکثر و بیشتر پیسہ گھر والوں کو بھیج دیتے ہیں۔ گھر والوں کو اجازت بھی دیتے ہیں، اچھا کھاؤ، مٹن کھاؤ، بریانی کھاؤ، جو چاہو وہ کھاؤ، اور ہم جیسے تیسے گزر بسر کرتے ہیں، روکھا سوکھا کھاتے ہیں، ایک وقت سبزی بناتے ہیں، 2 دن 3 دن کھاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم کسی طریقے سے اپنے گھر کی اچھی نگہداشت کر سکیں۔ گھر والے پوچھتے بھی ہیں کہ آج آپ نے کیا کھایا ہے، تو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم نے اچھا کھایا ہے۔ ہم لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ عید کے موقع سے آدمی نیا لباس نہیں لیتا ہے، جبکہ وہی شخص جو کمانے والا ہے گھر میں آرڈر دیتا ہے، سب کا لباس اچھا ہو، پہناوا اچھا ہو، جوتے چپل ہو، ہر اعتبار سے سب کی ڈیمانڈ پوری ہونی چاہیے، سب کی خواہش پوری ہونی چاہیے، اور یہاں ہم لوگ نہ لباس لیتے ہیں، ٹوٹی ہوئی چپل ہوتی ہے، پرانے جوتے ہوتے ہیں، پرانا لباس ہوتا ہے، کھانا بناتے ہیں، 2 3 دن وہی کھانا کھاتے ہیں، اپنے گھر والوں کی فکر کرتے ہیں کہ وہ کم سے کم اچھے کھائیں، اچھے پئیں، ان کی فکر ہوتی ہے،
اور ہم ان کے سامنے جھوٹ بول کر کے ان کے لیے کما رہے ہوتے ہیں۔ اسی پس منظر میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا انفق المسلم نفقۃ علی اہلہ، کہ جب مسلمان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، نفقہ کرتا ہے، وہو یحتسبها، اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ خرچ کرنا کانت لہو صدقہ، اس کے لیے صدقہ ہے۔ صدقہ کب شمار ہوگا یہ خرچ کرنا؟ اس وقت شمار ہوگا جب ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ جو آدمی گھر والوں پر خرچ کر رہا ہے اور اجر و ثواب کی امید نہیں ہے تو ذمہ داری تو ادا کر رہا ہے، لیکن ثواب ابھی اسے نہیں مل رہا ہے۔ ثواب کب ملے گا؟ جب وہ نیت کرے گا۔ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ہم جو بغیر نیت کے خرچ کر رہے ہیں اس میں ہمیں اجر نہیں مل رہا ہے، لیکن جس وقت ہم نے یہ نیت کر لی کہ اے اللہ تو نے ہمارے اوپر کفالت کی ذمہ داری ڈالی ہے، میں تیری رضا کے لیے اپنے گھر والوں کی نگہداشت کے لیے ان کی کفالت کر رہا ہوں، ان کو خرچہ دے رہا ہوں، ان کو پیسہ بھیج رہا ہوں، ان کا نفقہ بھیج رہا ہوں تیری رضا کے لیے، یہ تیرا حکم ہے، تیرے حکم کی بجاوری کے لیے، تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے یہ پیسہ اپنے گھر والوں کے لیے بھیج رہا ہوں۔ صرف یہ نیت کر لے تو یہ نیت کرنے کی وجہ سے وہ جو کچھ بھیج رہا ہے، ہم اتنی تنگی میں رہ کر کے سارا پیسہ بھیج رہے ہیں، الحمدللہ اگر ہم بچوں کے لیے بھیج رہے ہیں، گھر والوں کے لیے بھیج رہے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے بھیج رہے ہیں، ماں باپ کے لیے بھیج رہے ہیں، اس میں جو ہے صدقہ کا اجر ملے گا صرف نیت کی وجہ سے۔ تو جب ہم ذمہ داری ادا ہی کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کر لیں کہ اللہ تیری رضا کے لیے میں یہ خرچ کر رہا ہوں، تو نے جو ذمہ داری ڈالی ہے، کفالت کی ذمہ داری ہمارے سر پہ ڈالی ہے، اس حکم کو بجا لانے کے لیے تیری رضا کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ تو جب یہ ذمہ داری نبھائیں گے تو اللہ رب العالمین یہ خرچ کرنا ہمارے لیے صدقہ کے زمرے میں لکھے گا، صدقہ کا ہمیں اجر ملے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ بھی غور کرتے چلیں اور سوچتے چلیں، یہاں پر کہا گیا ہے کہ جب مسلمان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اجر و ثواب کی نیت سے تو اس کے حق میں صدقہ ہے، تو کیا وہ آدمی صدقہ کر رہا ہے صدقہ کی نیت کرے گا؟ نہیں، صدقہ کی نیت نہیں کرے گا۔ وہ نیت وہ جو کما رہا ہے راس المال دے رہا ہے، اصل پونجی دے رہا ہے، لیکن اللہ کی رضا وہ طلب کر رہا ہے۔ اس بنیاد پر جو صدقہ کا اجر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اجر صدقہ کے برابر دیتا ہے۔ مال تو اصل دے رہا ہے، راس المال دے رہا ہے، اصل کمائی دے رہا ہے، لیکن صرف یہ نیت کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے دے رہا ہوں، نیت صرف کر لے رہا ہے، تو جو صدقہ کا اجر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اجر عطا کرتا ہے۔ یہاں ایک اور شرعی مسئلہ ہم جان لیتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے صدقہ، ایک ہے زکوٰۃ۔ اردو میں جو بولتے ہیں صدقہ اور زکوٰۃ، تو صدقہ عربی زبان میں صدقہ عام صدقہ کے لیے بھی آتا ہے اور زکوٰۃ کے معنی میں بھی آتا ہے، استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اردو میں صدقہ بولتے ہیں تو صدقہ سے مراد نفلی صدقہ ہوتا ہے، نفلی، اور ایک زکوٰۃ ہے جو واجب ہے، فرض ہے، ہمارے مال میں سے صدقہ زکوٰۃ دینا یہ واجبی حکم ہے۔ اور واجب کے علاوہ اگر ہم کچھ دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں تو وہ صدقہ ہے۔ واجب ادا کر دیا ہم نے، پیسہ ہمارے پاس ہے نصاب تک پہنچ رہا ہے ہم نے زکوٰۃ دے دیا، سونا ہمارے پاس نصاب تک پہنچ رہا ہے زکوٰۃ دے دیا ہم نے، چاندی ہمارے پاس ہے نصاب تک پہنچ رہا ہے زکوٰۃ دے دیا ہم نے، تجارت ہے یا اس طریقے سے اناج ہے، غلے ہیں، یا اس طریقے سے جانور کسی کے پاس ہے نصاب تک پہنچ رہا ہے تو ہم اس میں سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ تو فرض ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم صدقہ دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ عام صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اور یہ صدقہ جو ہے اصل اس کا مستحق غریب مسکین ہوتا ہے، صدقے کا مستحق اصل غریب اور مسکین ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کے علم میں رہے کہ اگر صدقہ کسی مالدار کو بھی دے رہے ہیں تو جائز ہے، مالدار بھی صدقہ کھا سکتا ہے، زکوٰۃ تو نہیں کھائے گا مالدار، لیکن صدقہ سے مالدار بھی کھا سکتا ہے، جائز ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ صدقہ ہم فقیر اور مسکین کو دیں، کیونکہ جو مالدار ہے ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، ان کے پاس تو ہے ہی موجود، تو پھر ہم مالدار کو صدقہ کیوں دیں، غریب اور مسکین کو دیں۔ لیکن اگر مالدار کو بھی اگر کبھی صدقہ دیتے ہیں
تو وہ لے سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ البتہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ صدقہ ہم فقیر کو، مسکین کو دیں۔ تو یہاں دیکھیں ایک پیاری سی حدیث ہے، اہم ترین حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ صرف ہم نیت کر رہے ہیں تو یہاں سے جتنا پیسہ کما کے گھر والوں کو دے رہے ہیں، صرف نیت کرنے کی وجہ سے ہمارا خرچ کرنا صدقہ میں شمار ہوتا ہے۔ تو آئیے آج سے ہم نیت کر لیتے ہیں کہ جو بھی ہم گھر والوں کو خرچ کے طور پر دیتے ہیں یا بھیجتے ہیں، صرف آپ ہی پردیسی نہیں بلکہ اپنے ملکوں میں بھی لوگ بڑی محنت سے کماتے ہیں، بہت مشقت سے کماتے ہیں اور اپنے اوپر کم خرچ کرتے ہیں، گھر والوں پر زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ نیت کر لیں کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، تو صرف یہ نیت کرنے کی وجہ سے آپ کا آپ کے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ صدقہ کے باب سے ہو جائے گا، صدقہ میں شمار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل پر اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہم پیسہ بھیج رہے ہیں اور صدقہ کی نیت کر رہے ہیں، اللہ کی رضامندی طلب کر رہے ہیں، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم حلال پیسہ بھیجیں گھر والوں کو۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی نیت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب دے۔ جب یہ نیت کر رہے ہیں تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حلال روزی گھر والوں کو دیں، تاکہ ہمارے اوپر بھی آخرت میں پوچھ نہ ہو اور ہماری عبادت پر، ہمارے اعمال پر، زندگی پر اثر نہ ہو۔ ہمارے گھر والے جو کھائیں وہ حلال روزی کھائیں، پہلی چیز، یعنی پہلا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حلال پیسہ کمائیں اور حلال پیسہ گھر والوں کو دیں۔ پھر گھر والوں کو ذمہ داری دیں کہ آپ کو جو میں پیسہ بھیج رہا ہوں وہ پیسہ صحیح مصرف میں استعمال کریں، صحیح طریقے سے استعمال کریں، جائز راستے میں استعمال کریں، فضول خرچی میں نہیں، اور حرام پیسوں میں، حرام کاموں میں نہیں۔ کہیں سعودی عرب کا پیسہ زیادہ جاتا ہے تو پھر فضول خرچی میں، حتیٰ کہ حرام کاموں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے گھر والوں کو بھی یہ ذمہ داری دیں اور ان کو بتائیں، سمجھائیں کہ جو پیسہ دے رہا ہوں جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، حلال پیسہ بھیج رہا ہوں، اس کو صرف حلال جگہ پہ خرچ کرنا، اور قناعت سیکھو، یعنی تھوڑی سی چیزوں پر صبر کرنا۔ اللہ کے راستے میں تم جتنا خرچ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، لیکن حرام جگہ پہ یا بیکار میں، فضول جگہ پہ پیسہ نہ خرچ کرو۔ تو دونوں طرف کی ذمہ داری، ایک طرف ہم حلال پیسہ بھیجیں، دوسری طرف گھر والوں کو قناعت سکھائیں، صبر سکھائیں کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے ہم اس دولت کا صحیح استعمال کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم کھا سکتے ہیں، کشادگی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، فراخ دلی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، لیکن کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ فضول خرچی کریں، آدھا کھائیں آدھا پھینکیں، یا جو نہ کھانے والی چیز وہ بھی ڈھیر کا ڈھیر گھر میں لا کر کے اس کو سڑا کے جو ہے پھر ڈسٹبین میں اس کو پھینک دیں، پڑوسی کو نہ دیں، اپنے بھائی کو نہ دیں، اپنے بہن کو نہ دیں، خود اپنے ہی کھانے کے چکر میں فضول خرچی میں لگے رہیں۔ تو ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے، دونوں طرف جو ہے اعتدال ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حلال مال کمانے کی توفیق دے، اپنے گھر والوں کی صحیح طور پر نگرانی کرنے کی اور ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دے، اور جو لوگ ماتحتی میں ہیں، جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں ذمہ داروں کا پیسہ خرچ کرے، اللہ انہیں بھی توفیق دے کہ صحیح مصرف میں، صحیح جگہ پہ پیسہ لگائے اور صبر کے ساتھ اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔